بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 200 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المستبان ما قال فعل الاول، یعنی اگر دو انسان آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو ایسے میں تمام تر گناہ اس انسان کے سر پر ہوگا کہ جس نے اس گالی گلوچ کے بدترین سلسلے کی ابتدا کی ہے۔ یعنی یہاں ناظرین کرام گزشتہ متعدد ابواب میں یہی تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں میں باہم ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہونے چاہئیں، اور یہ کہ ان کے اخلاق و کردار میں اور سلوک و رویے میں اور باہم گفتگو میں شائستگی کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہر قسم کی بد کلامی اور فحش گوئی اور ایک دوسرے کو برا کہنا، گالی بکنا، اس چیز سے ہمیشہ مکمل اجتناب کرتے رہنا چاہیے۔ اس تذکرے کے بعد آج کی اس ملاقات میں گفتگو کو جو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، تو اب یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ اس جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں گالی کا سلسلہ چل رہا ہو، دو اشخاص آپس میں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوں اور لعن طعن میں مشغول ہوں، تو جس نے اس برے سلسلے کا آغاز کیا ہے اور جس کی طرف سے گالی کی بنا پر یہ ناپسندیدہ ترین سلسلہ شروع ہوا ہے، تو چونکہ شروع اس نے کیا ہے اور اس کے نتیجے پر اب جو کچھ بھی اس کے برے اثرات ظاہر ہوں گے اور جو بھی نامناسب قسم کے نتائج برآمد ہوں گے کہ اگر مار پیٹ اور زد و کوب تک نوبت جا پہنچی ہے، یا کسی کا نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی بڑا فتنہ برپا ہو گیا ہے، تو یہ تمام تر گناہ اور یہ تمام تر ذمہ داری اسی کی ہوگی کہ جس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمارے سامنے ہے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 423۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوں، برا کہہ رہے ہوں، لعن طعن کر رہے ہوں، تو اس سلسلے کا تمام گناہ اس کے ذمہ ہوگا جس نے کہ ابتدا کی ہے، ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ وہ مظلوم یعنی جسے گالی بکی گئی ہے وہ جواب میں حد سے تجاوز نہ کر جائے،
اور اسی طرح اس کے فوری بعد جو دوسری حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 424، اس میں فرمایا کہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دو شخص جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوں، گالیاں بک رہے ہوں، لعن طعن کر رہے ہوں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری اور تمام تر گناہ اس شخص کے سر پر ہے کہ جس نے ابتدا کی ہے اس سلسلے کی۔ حتی یعتدی المظلوم، یہاں تک کہ وہ جو مظلوم ہے وہ جواب میں حد سے تجاوز کر جائے۔ یعنی ناظرین کرام، یہ دونوں حدیثیں ہم معنی ہیں اور ان کا ایک ہی مفہوم ہے۔ ایک حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور ان کے الفاظ بھی کافی حد تک مشابہ ہیں۔ بس پہلی حدیث میں یہ کہ ما لم یعتد المظلوم، کہ جب تک مظلوم کی طرف سے تجاوز نہ ہو جائے، اور دوسری حدیث میں آخر میں یوں الفاظ ہیں کہ حتی یعتدی المظلوم، تا وقت کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ مقصد یہ ہے ناظرین کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اولاً تو کبھی کسی کو گالی نہ بکی جائے، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے ہمیں گالی بک دی ہے خدا نخواستہ، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اس چیز کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہے، وہ مالی نقصان ہو یا معنوی نقصان ہو یا گالی بکی ہو، کہ یہ بھی معنوی نقصان ہے کہ کوئی مالی نقصان تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کسی بھی شکل میں نقصان پہنچایا ہے کسی کو، تو جواب میں صرف اتنا ہی نقصان یعنی بدلہ لے لیا جائے کہ جتنی اسے تکلیف پہنچائی گئی ہے یا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس چیز کی اجازت تو ہے، لیکن ترغیب یہ دی گئی ہے اور اس چیز کو بہت ہی افضل قرار دیا گیا ہے کہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا جائے۔ ہاں البتہ اگر انسان بدلہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بدلہ لیتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو فقط اتنا ہی بدلہ لو کہ جس قدر تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن اگر تم صبر سے کام لو تو یہ بہت ہی بہتر بات ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی کے ذریعے ہے کہ اتنی ہی برائی ہو، اس سے زیادہ نہ ہونے پائے، لیکن
فمن عفا واصلح، جس نے معاف کر دیا اور بہتری کی کوشش کی تو فاجرہ علی اللہ، یقیناً اس کے لیے عظیم ترین اجر و ثواب ہے خود اللہ کے ذمے۔ الغرض معاملہ یہ ہے کہ جس قدر گالی بکی گئی ہے اگرچہ جواب دینے کی اجازت ہے، لیکن اگر جواب دیا جائے گا پھر وہ پہلا شخص بھی بڑھ چڑھ کر کچھ بولے گا اور دونوں طرف سے یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، پھر نہ جانے نوبت کہاں تک جا پہنچے گی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ جواب نہ دیا جائے اور صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا جائے، عفو و درگزر کو اپنا شیوہ و شعار بنایا جائے۔ اور اگر جواب دیا ہے تو اب یہ کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے، تو دو انسان جو آپس میں لعن طعن کر رہے ہوں، تمام تر گناہ اور یہ کہ جو سلسلہ اور جو تباہی اگر واقع ہوئی ہے، جو مصیبت آئی ہے اور کوئی نقصان ہو گیا ہے اس سلسلے کی وجہ سے، گالی کی وجہ سے، تو تمام تر ذمہ داری پہلے شخص پر ہوگی کہ جس نے اس برے سلسلے کی ابتدا کی ہے، کہ جس نے پہلے گالی بکی ہے، سب اسی کے ذمہ ہوگا، گناہ بھی اور نقصان کی تلافی بھی۔ ہاں البتہ جواب میں اس شخص نے کہ جسے گالی بکی گئی ہے، اگر اس نے جواب دیا اور جواب میں حد سے تجاوز کر گیا تو اب یہ دونوں ہی گناہگار ہوں گے، کہ دونوں کی طرف سے اب یہ جرم ہو گیا، قصور سرزد ہو گیا کہ ایک نے پہل کی ہے گالی بکنے میں اور دوسرے نے جواب دیا، لیکن حد سے بڑھ گیا کہ جتنی گالی بکی گئی تھی اس سے بڑھ چڑھ کر اس نے جواب دیا ہے، لہذا اب دونوں قصوروار ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 425۔ فرمائے کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما العض؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسدوا بینہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے یوں استفسار فرمایا، اتدرون ما العض؟ کیا تم جانتے ہو کہ العض یہ کس چیز کا نام ہے؟ جواب میں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے جس کے لیے میں نے العض کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر پہنچانا بدنیتی کی بنا پر، کہ لوگوں کے درمیان فساد برپا ہو جائے، کہ جہاں لوگوں میں آپس میں خوشگوار تعلقات ہیں اور عزت و احترام کے معاملات ہیں اور زندگی سکون و اطمئنان کے ساتھ بسر کی جا رہی ہے، لیکن شاید کسی بدخواہ کو اور کسی حاسد قسم کے انسان کو یہ سب کچھ پسند نہیں آیا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ انہیں آپس میں لڑا دیا جائے
اور یہ کہ فتنہ و فساد یہاں برپا کر دیا جائے، اور اس بدنیتی کی بنا پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ادھر کی بات اس نے ادھر پہنچائی، اور یہ کہ اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ اضافے کیے، اور یوں نیت اس کی یہی ہے کہ انہیں لڑا دیا جائے۔ ورنہ یہ کہ اگر کسی نے اتفاقاً کسی کی بات کسی دوسرے کے سامنے وہاں کوئی بات کر دی کہ نیت خراب نہیں ہے، لڑانے کی نیت نہیں ہے، بلکہ اتفاقاً کوئی ایسی بات نکل گئی اس کی زبان سے، تو وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ بدنیتی موجود ہے، تو یہ بدترین چیز ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا کہ العظہ، کہ تم جانتے ہو کہ یہ العظہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کے وہی معنی ہے کہ جس کے لیے عربی میں دراصل نمیمہ کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نمیمہ یعنی اردو میں جسے چغلی کہا جاتا ہے، کہ لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا، تو یہ چغلی یہ بہت ہی ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ اور یہاں نمیمہ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے العظہ، تو اس کے لفظی معنی ہے دانت سے کاٹنا، کہ دانت سے کاٹ کھایا ہو اگر کسی نے، جیسا قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ برا انسان، دنیا میں جو کوئی برا انسان ہے، قیامت کے دن وہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے لیے جب اس قدر بھیانک انجام دیکھے گا، تو شدت افسوس کی وجہ سے وہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا۔ تو یوں یہ لفظ استعمال فرمایا کہ کاٹ کھانا، یعنی جو کوئی ادھر کی بات ادھر پہنچایا کرتا ہے، گویا وہ دوسروں کو گویا کہ کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے، اس قدر بدترین حرکت میں وہ مشغول ہے۔ اور یہاں تذکرہ چل رہا ہے گالی کا، اور بسا اوقات یہ جو چغلی ہوتی ہے یہ بھی لڑائی جھگڑے اور فتنے اور گالی گلوچ کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں گالی کے تذکرے کے دوران چغلی سے متعلق حدیث بھی درج فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔